اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ کا جمال ملاحظہ کیجیے۔ ایک تو حضور کا چہرہ ہے، چہرے میں آنکھیں بھی آتی ہیں، چہرے میں مبارک پیشانی بھی آتی ہے، رخساریں بھی آتی ہیں، چہرے میں باقی اعضائے چہرہ بھی آتے ہیں، بینی مبارک بھی آتی ہے، لیکن فم کا لفظ یا دہن کا لفظ منہ کے لیے آتا ہے۔ انسان جب ہونٹ کھولتا ہے تو انسان کا جو منہ کا حصہ ہے تو اس کو فم کہا جاتا ہے۔ تو حضور کا فم، حضور کا دہن مبارک، تو اس کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلی الفم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک منہ کشادہ تھا۔ منہ کی کشادگی یہ جمال ہے، اور وہ میں بات آپ کو اس دن بتائی کہ ہر بڑائی، ہر کشادگی اعتدال کے ساتھ، بہت زیادہ کشادگی تو ظاہر ہے کہ یہ جمال سے متصادم ہے، مناسب متوازن کشادگی یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی۔ تو اس کے لیے جو لفظ بیان فرمائے گئے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلی الفم۔ اچھا، دلی کا معنی الواسع، یعنی حضور کا مبارک منہ کشادہ تھا۔ اس کا معنی عظیم الفم بھی کیا گیا ہے کہ حضور کا مبارک منہ باعظمت تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ کی کشادگی، حضور علیہ السلام کے فم نور کی عظمت، ایک تو صوری عظمت ہے کہ وہ کشادہ تھا اور کشادگی سے اس کا جمال اور اس کی خوبصورتی نکھرتی تھی، لیکن اس کا معنوی حسن یہ ہے کہ اس منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ وحی خدا ہوتی تھی۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ گفتگو ارشاد کرتے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گفتگو کو لکھ لیتے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے یہ امتیاز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں فرمائی یا حضور نے مزاح میں کی۔ کبھی حضور غصے میں ہوتے تھے، کبھی مزاح میں ہوتے تھے، یہ حضور کی طبیعت تھی۔ تو تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والا تو اس حالت کا ادراک نہیں پائے گا، اور غصے میں کہی ہوئی بات کو بھی اور مزاح میں فرمائی گئی بات کو بھی اسی طرح لے گا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب محو تکلم ہوئے تو دیکھا کہ آج عبداللہ بن عمر لکھ نہیں رہے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ آج تم میری گفتگو کو لکھ نہیں رہے؟ تو کہا بعض صحابہ نے مجھے منع کر دیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں اور تم لکھ رہے ہوتے ہو۔ تو اب بعد میں آنے والا تو اس کا ادراک نہیں کر پائے گا کہ یہ بات غصے میں کہی گئی یا مزاح کی حالت میں کہی گئی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کے چہرے پہ جلال نمایاں ہوا، اور عبداللہ بن عمر بن عاص سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ حضور نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ میں مزاح میں بولوں پھر بھی حق بولتا ہوں، میں غصے میں بولوں پھر بھی حق بولتا ہوں۔ ہم غصے میں بولیں تو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، ہم مزاح میں بولیں تو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے کہ زیادہ ہی اوور ہو گئے، ہم نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی ہے، حضور غصے میں بولیں پھر بھی حق بولتے ہیں، حضور مزاح میں بولیں پھر بھی حق بولتے ہیں۔ اس لیے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہا محبوب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، یہ تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ تو ان کا بولنا اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاح میں کچھ بول رہے ہوں تو پھر بھی حق ہی بولتے ہیں،
ہم حالانکہ مذہب میں کوئی ایسی بات کر دیتے کہ وہ درست نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی حضور نے کلام فرمایا تو حضور ہر صورت میں، ہر حالت کے اندر سچائی پر مشتمل کلمات اپنی زبان سے ادا کیا کرتے اور اس دہن سے ہمیشہ خیر پھوٹتی تھی۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔